السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، کرونا کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہیں۔ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ ابھی تک اس بیماری میں گرفتار ہیں۔ اگر دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں ہم دیکھیں تو کرونا کے حوالے سے تدابیر کی جا رہی ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور احتیاط کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ مرض جو ہے کافی حد تک پھیلا، لیکن حکومت پاکستان کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے ابھی تک اموات کی شرح بہت کم ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حکومت کی مضبوط پالیسی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے یہاں پہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ کہ پارلیمنٹیرین کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایسے حفاظتی گیٹ کا افتتاح ہو رہا ہے جہاں پہ حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں، اور اس کا افتتاح جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈی والا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو انتظامات ہیں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرین جب یہاں پہ آئیں گے ان کے لیے یہ سسٹم لگایا گیا کہ وہ اس حوالے سے اپنی تمام معلومات یہاں سے حاصل کر سکیں گے۔ اس سسٹم کا مقصد کیا ہے اور اس سسٹم کو آپریٹ کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ ابتدا انہی سے کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹیرین سے بات چیت کریں گے۔ آپ اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام؟ میرا نام محمد علی فیاض ہے سر۔ اچھا محمد علی فیاض صاحب، یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہاں سے اس گیٹ سے پارلیمنٹ کے لوگ داخل ہوں گے یا پھر پارلیمنٹ کے اہلکار داخل ہوں گے تو یہاں پہ یہ کیا سسٹم آپ نے لگایا؟ سر یہ ہم نے فیشل ریکگنیشن سسٹم بنایا ہے، جسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ہے۔ اچھا اس سسٹم کے اندر ہم نے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو سٹاف ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کے تمام کا ریکارڈ ہم نے یہاں مینٹین کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی پارلیمنٹ یہاں پہ آئے گا تو وہ فیشل ریکگنیشن کے ذریعے سے اس کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا، اور اس کا ٹیمپریچر مانیٹرنگ، اس کا ریکارڈ کہ وہ کتنے بجے یہاں پہ آیا تھا، اور اس کا تمام پچھلا ریکارڈ کہ وہ جب سیشن اس کا ہوگا اس وقت تک۔ اس سارے سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ جو خدمات ہیں یہ اسمبلی کی ہیں، یہ وزارت داخلہ کی ہیں، یہ وزارت دفاع کی ہیں، یا انفارمیشن منسٹری کی ہیں؟ اس سے یہ وزارت دفاعی پیداوار کا ایک ذیلی ادارہ ہے، نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن۔ اس نے یہ پاکستان میں خود بنایا ہے، اس کی کوئی چیز باہر سے نہیں ہم نے امپورٹ کی، ہم نے خود پاکستان میں بنایا ہے، اور یہ میڈ ان پاکستان ہے، اور اس کو ہم نے دیگر سرکاری محکموں میں بھی اس کو ہم نے لگا چکے ہیں۔ اور اب ہمیں وزارت دفاعی پیداوار کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لگانا ہے اچھا یہ لگا۔ اب آپ ایک نیا شخص جب داخل ہوتا ہے تو یہاں سے کیسے اس کا آپریٹ ہوتا ہے؟ یہاں سے پہلے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے؟ سر اس تمام سسٹم کا ڈیٹا یہاں پہ سیو ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہاں پر جو بھی بندہ آئے گا اس کا ریکارڈ یہاں پہ سیو ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے اپلیکیشن کمپیوٹر اپلیکیشن میں ہم نے اس کا ریکارڈ سیو کیا ہوا ہے، اور جو بھی یہاں پہ بندہ آئے گا اس کا ٹیمپریچر یہاں پہ سیو ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اب نارمل ٹیمپریچر آتا ہے اس میں بھی یہاں پہ یہ بتائے گا کہ اب نارمل ٹیمپریچر ہے، اور آگے سے اس کا یہ جو آپ کا دروازہ ہے یہ کھلے گا نہیں۔ اسے ہم لوگ اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہاں پر صرف کنٹرول ایکسیس ملے، صرف ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہو جن کا ٹیمپریچر نارمل ہے اور جو یہاں کے ممبر ہیں یا اسٹاف ہیں یہاں پر۔ اچھا اب آج کا جو آپ نے سارا آپریشن کیا، کتنے لوگ گئے اور کتنا اس میں کوئی ایسا شخص آیا جس کو اس نے بلاک کیا؟ سر نہیں، اس میں ابھی تک چونکہ باہر بھی اس کا کرونا ٹیسٹ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا اب نارمل کیس نہیں ہے ابھی تک۔ اگر ایک دو کیسز میں ہمیں فیل ہوا ہے کہ تھوڑا سا اس میں بارڈر لائن پہ ٹچ کرا ہے تو ہم نے ان کو سائڈ پہ کر کے جو یہاں موجودہ حکام ہیں ان کے حوالے کیا، ان کو بتایا کہ وہ اس کو مزید۔ اگر آپ تھوڑا سا علی یہ آپریٹ کر کے دکھائیں کہ کیسے آپ سر میں آپ کو ہم آپ کا دیکھتے ہیں یہاں سے اپنے کیمرے کی نظر میں بتاتا ہوں سر اب آپ وہاں پہ دیکھیں اسکرین کے اوپر سارا ریکارڈ میرا، کہ یہاں پر یہ میری پکچر آئے گی سر، یہاں پہ میرا نام ابھی چونکہ اس میں سیو نہیں ہے تو نام بھی یہاں پہ آئے گا، میں اسٹرینجر لسٹ میں آتا ہوں یا میں یہاں کا اسٹاف ہوں وہ آئے گا سر، یہاں پر میرا ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹیمپریچر آئے گا، کس ٹائم پہ میں نے یہاں پہ اپنا چیک اپ کروایا وہ آ جائے گا سر، یہاں پر میں نے ماسک پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا وہ آئے گا، اور میرا باڈی ٹیمپریچر کا کیٹیگری بتائے گا نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ اس میں سر ہمیں ایک اور چیز، چونکہ ہمیں پاکستان میں ہم نے مختلف سرکاری محکموں میں لگانا ہے یہ، تو ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آگے آپ کے جو بھی استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ بالکل
ٹھیک ہے ناظرین، یہ مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک حساس ادارہ، یہاں پہ آپ کے عوام کے نمائندے آتے ہیں تو وہ تمام حفاظتی تدابیر کی جائیں جو ان کو سیف رکھ سکتی ہیں. یہ دیگر اداروں میں بھی آئے گا. آپ کو اپنے اپنے علاقے میں ایسے ہی سسٹم لگانے ہوں گے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ بہتری کی طرف قدم اٹھا سکیں. آئیے ناظرین، آپ کو میں پارلیمنٹیرین سے ملاتا ہوں. سردار یعقوب خان ناصر پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، بڑے عہدوں پہ رہے، وفاقی وزیر رہے. سردار صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کرونا نے معیشت کو نقصان پہنچایا، انسانیت کو نقصان پہنچایا. ایسے پارلیمنٹیرین آپ کا ایک میسیج ہوگا عوام کے لیے، اداروں کے لیے، کیا پازیٹیو ہوگا کہ ہم کرونا پہ کیسے قابو پائیں؟ سب سے پہلے تو میرا یہ میسیج ہے اور یہ خواہش ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس وبا پہ اکٹھے ہو کے مل کے اتفاق سے اس کا دفاع کے لیے سوچیں اور عوام کی جان خلاصی کسی نہ کسی طریقے سے. اب اس کی ویکسین جو ہے ابھی تک کسی ملک میں نہیں بنی ہے، علاج کوئی بھی نہیں ہے، تو جو دوسرے طریقے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے یا جو ہے فاصلہ رکھنا ہے ایک دوسرے سے اور احتیاط کرنی ہے، یہ چیزیں جو ہے ان پہ ابھی عمل درآمد کرنی ہے کیونکہ دوائی تو اس کی ہے ہی نہیں. ویکسین اگر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اس وقت پھر معاملات بڑے حل ہوں گے اور اچھے ہوں گے، مگر جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمیں خود احتیاط کرنی پڑے گی. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانا محمود الحسن میرے ساتھ موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں ایک بڑی مستحکم آواز ہے. رانا صاحب، آپ نے ہر ایشو پہ بات کی. آج ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی بیماری جو انسانیت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑا اس نے نقصان پہنچایا، ابھی تک موجود ہے. اپوزیشن اور حکومت کو مل کے کس طرح کی اسٹریٹجی کرنی چاہیے تاکہ اس پہ ہم قابو پا لیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو ہمیں پوری قوم کو یکجا ہو کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا تاکہ ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے، اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم یہاں بیٹھیں گے اجتماعی شعور جو ہے بروئے کار لا کے، اور ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی بہتری کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کر دیں گے تاکہ مل جل کے اس آفت کا مقابلہ کیا جائے. اور یہاں کے اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ جو بھی ہماری غلطیاں ہیں اللہ ہمیں معاف کرے اور یہ اس مشکل سے پوری دنیا کو نکالے اللہ میاں. اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو پہلے لاک ڈاؤن کا سامنا تھا، پھر لاک ڈاؤن نرم ہوا، ہدایات پہ عمل نہیں ہو رہا، بہت تدابیر کی گئیں. عوام کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے، پوری قوم کو اس کے بارے میں سیریس لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ بڑھتا ہے تو ہمارے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم غریب ملک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جیسے جیسے حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں لوگوں کو اس کا ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے. اور یہ اس آفت سے نبٹنے کے لیے عوام کا تعاون بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں جہاں حکومت جو بھی پابندی عائد کرتی ہے اس کے اوپر وہ خوش اسلوبی سے عمل کریں. شاہین خالد بٹ صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سر، ہم بات کر رہے ہیں کرونا پہ، کرونا کی تباہ کاریاں، حکومتی اقدامات اور اسی کے ساتھ معیشت کے حوالے سے ایسے پارلیمنٹیرین عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا اور ان حالات پہ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ کرونا کی جو وبا ہے اس کی پوری دنیا میں اس کے معاشی اثرات ہیں، اور پاکستان خاص طور پہ پاکستان کے اوپر تو اس کے بہت زیادہ ہیں. اور اس میں ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، آج سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اس میں سینٹ کی تمام پارٹیز بڑے کوآپریٹیو انداز میں بات کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کو یہ باور کرا رہی ہیں کہ ہم نے اس سیشن اس لیے ریکوزٹ کیا گیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. میڈم ستارہ ایاز عوامی نیشنل پارٹی کی ایک بڑے بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کرتی ہیں پارٹی کا اور پارلیمنٹ کے اندر. میم، اگر ہم آپ سے بات کریں آج کے کرونا کی وجہ سے نقصانات کی، پارلیمنٹیرین کے کردار کی،
हुकूमत के इक़दामात की क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह है कि ये एक पेंडेमिक है, ये एक मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त हमारे लोग जो हैं, हमारे अवाम जो हैं, उनको भी जो SOPs हैं, जो इंटरनेशनल SOPs हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। हुकूमत अपना काम करेगी, अपोजिशन एज ए पार्लियामेंटेरियन हम अपना काम कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो भी साथ में होंगे, इसलिए कि ये वो वबा है जो बग़ैर किसी के ताउन से ये कोई भी इसको हल नहीं कर सकता है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जो भी हो। तो इसमें हम सबको मेरी एक गुजारिश होगी पूरे आवाम से कि इसको सीरियस लें। जो सोशल डिस्टेंस है, इसके एक ही बस इलाज है कि सोशल डिस्टेंस। जितना हम एक दूसरे से दूरी इख्तियार करेंगे, इसलिए कि ये एक दूसरे से लगती है, और कैसे वो सारी दुनिया अब सबको पता है, अवेयर हैं। तो इस पे जो है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को आवाम को जो है तो इसको फॉलो करना चाहिए। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त, हमारी माशी हालात बहुत ख़राब है, उसकी वजह से अगर मुकम्मल लॉकडाउन इस वक्त जिस वक्त करना था नहीं हुआ, इस वक्त भी अगर हम करेंगे तो भी मसला बनता है, लॉकडाउन ना करें तब भी मसला है, करें तब भी मसला है। हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं। तो ये सब के ताउन से हुकूमत के साथ, हुकूमत, अपोजिशन और आवाम मिलकर हम इस बीमारी का मुकाबला करेंगे, और वो यही है कि हमें जो सोशली हमें दूरियों का कहा गया है, हाथ नहीं मिलाना, बाज़ार बिल्कुल जाएं, लेकिन जो SOPs हैं उसको फॉलो करें जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे अपने कंट्रोल में होती है, वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती। हमें थोड़ा अपने आप को भी ठीक करना होगा, अपने कंट्रोल भी करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी, मैडम, कोरोना पे हम बात कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर आप करते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन? फिर इसने कितना नुकसान पहुंचाया? फिर इसके अलावा आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? हुकूमत के इक़दामात को कैसे देखते हैं? कोरोना बहुत ही ऐसी एक वबा है कि पूरी दुनिया तबाही के किनारे पे आके खड़ी है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना इस पे अभी तक संजीदा नहीं है। और बाकी के सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। पहले दिन से ही हमने लॉकडाउन पे किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तनकीद होती रही कि आप लॉकडाउन न करें, उसके बावजूद भी हमने लॉकडाउन किया। और फिर बाकी प्रोविंस भी हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें सिंध गवर्नमेंट को फॉलो करते गए। और उसके अलावा हम पब्लिक में भी अवेयरनेस मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में मैसेज बना के एक सोशल मीडिया में और बाकी मतलब हर चीज़ पे वो डाल रहे हैं कि लोगों तक जो इसका सी मैसेज है वो पहुँचे। साबिक वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मलिक साहब, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना ने बड़ी तबाही फैलाई, हुकूमत ने कोशिश की, अपोजिशन भी साथ दे रही है। कैसे मुश्तरका तौर पर स्ट्रेटजी करें जिससे हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाएं? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम सारे कन्फ्यूज्ड हैं, सॉरी टू से, इसलिए कि हमें आज तक लॉकडाउन की डेफिनेशन नहीं पता। लॉकडाउन की डेफिनेशन अगर कानून की नज़र में पड़े तो उसका मतलब था टोटल शट डाउन, नथिंग टू मूव आउट और इन। वो शुरू में अमल नहीं किया गया। अब हम कोशिश करते हैं तो ये कहता ही है जो स्मार्ट, जैसे कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के, रात को पानी ठंडा रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में रख दें, नीचे सुराख कर दें और सुबह कहेंगे हमें पानी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी हमें जो इस वक्त सख्त ज़रूरत है वो है जो हमारा इस वक्त फ्रंट फुट पे खेलने वाला वो मुजाहिद, जिसे डॉक्टर कहेंगे आज हमें, और डॉक्टर जिस अंदाज से काम कर रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है वो मुजाहिद से कम नहीं है। उनके पास उस लेवल की किटें जो उनको उस बीमारी से रोक सके नहीं है। जितने पैरामेडिकल के लोग शहीद हुए हैं या जितने बीमार हुए हैं वो आपके सामने हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है एक सबक सीखने का, कि हमें आने वाले वक्त को सिक्योर करना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमें वो हॉस्पिटल बनाने चाहिए जो ऐसी मुसीबत के वक्त में हमारे काम आ सकते हैं। कितनी हमारी बदकिस्मती है, मैं किसी गवर्नमेंट पे इस पे या किसी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कौम की फेलियर की बात कर रहा हूँ कि आज तक हमने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर हो जाए।
اور اگر آپ پورا ریکارڈ دیکھیں دنیا کا تو 194 ملکوں میں سے ہمارا نمبر 154 ہے ہیلتھ میں. تو اب کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ تو یہ مشکل حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں, اپوزیشن کے لیے بھی مشکلات ہیں, سب سے زیادہ مشکلات عوام کی ہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک فیصلہ کریں, لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا ہے تو پھر اس کا دوسرے طریقے استعمال کریں. یہ اس طرح بیماری بھی بڑھے گی, لوگ اور مریں گے. میں نے پہلے دن کہا تھا جب 28 فروری کو میں نے 37 پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پلان دیا تھا, تو میں نے کہا یہ 2 بندے نہیں, یہ ہزاروں میں جائیں گے. اور میں نے صرف 2 ہفتے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 50 سے اوپر جائے گا, 50,000 سے. اگر 50,000 اس وقت ہے تو ملٹیپلائی بائی 30, میرے خیال سے پاکستان میں کم سے کم 6 لاکھ کورونا کے مریض اس وقت موجود ہیں. اگر وہ 6 لاکھ دنیا میں اس پاکستان کے اس حصے میں موو کر رہے ہیں تو کتنے اور انفیکٹ ہوں گے, کتنے وکٹم اور ہوں گے. تو اس لیے ٹوٹل پاپولیشن کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. پروین ابرار صاحبہ سے میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کتنے پارلیمنٹیرین کے یہاں پہ کرونا ٹیسٹ کیے اور یہاں پہ کیا حفاظتی تدابیر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس حفاظتی تدابیر کیا ہیں, آپ کے پاس میڈیسن کتنی ہیں, اور جو اس وقت SOP ہے انٹرنیشنل, اس حوالے سے آپ کے پاس پارلیمنٹ میں کیا اقدامات ہیں؟ جی السلام علیکم جی. ہمارے پاس جی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کے لیے آنریبل MNAs اینڈ اسپیکر سب کے سینیٹرز کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں. ریگارڈنگ میڈیسنز آپ کہیں اور یہ کورونا COVID-19 ٹیسٹ کی فیسلٹی موجود ہے, کیونکہ ہم وی آر ان کوآرڈینیشن ود NIH. تو ان کی ٹیم اسپیشلی آ رہی ہے 3 دنوں سے, اور پارلیمنٹ لاجز میں بھی اس کی فیسلٹی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہے. آلموسٹ 80% تک پارلیمنٹیرینز کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. باقی جو کراچی اور لاہور کوئٹہ سے کچھ پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہیں سے بھی کچھ کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. باقی سب ہم نے ادھر سے ہی, بلکہ اپنے پارلیمنٹ کے سٹاف کے بھی ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں, اور یہ ساری فیسلٹی یہیں پہ ہمارے اندر پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر ہی موجود ہے. ہمیں ممبرز کو اور امپلائیز کو پارلیمنٹ کے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہمیں ساری وہ چیزیں کرنی ہیں جس سے ہمارے ممبرز اور ہمارے امپلائیز سینٹ کے, کیونکہ بلڈنگ یہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, تو بہت خطرہ ہے کہ اندر اگر اس قسم کا وائرس چلا جائے گا بلڈنگ میں اور ہوا میں بھی ہوگا اور وہ کلوزڈ ہے تو نہ اس کو کوئی نکلنے کی جگہ ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم میکسیمم پروٹیکشن پرووائڈ کریں, چاہے وہ سینیٹائزیشن ہے, چاہے وہ ماسک ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ ہیں. تو ہمیں سارے وہ پریکاشنز لینے ہیں کہ ممبرز بھی سیف رہیں اور امپلائیز بھی سیف رہیں. پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے آپ پارلیمنٹ کے ایک ایسے معزز رکن ہیں, بہت سپیچ آپ کی ہوتی ہے, آپ کا وائس میسیج ہوتا ہے. کرونا جس نے بڑی تباہی پھیلائی, جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا آج بھی شکار ہیں, کیسے مل کے مشترکہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ تاکہ اس پہ قابو پایا جائے؟ دیکھیے یہ جو کرونا ہے یہ کوئی فرد واحد کے لیے, کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے. یہ پینڈیمک ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک کلیکٹیو ویژن کے ساتھ, اور میری مؤدبانہ گزارش ہوگی حکومتی ارکان سے بھی اور ہمارے جو اپوزیشن کے ارکان ہیں کہ خدا را یہ جو اپنی جان کا ایک رسک پر لے کر تمام ممبران یہاں اجلاس اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں, تو اس کو وہ جو اعتراض در اعتراض اور الزامات در الزامات کی سیاست ہے اس تک نہ لے کے جایا جائے, بلکہ اس کو ایک کلیکٹیو ویژن میں, اور بہت اچھا ہوگا جیسا کہ میں نے خود پروگرام بنایا ہے کہ میں اپنی تقریر میں صرف ایشوز جو ہیں, جو پرابلمز ہیں اور ان کا جو سلوشن ہے اس کی بات کروں گا. جتنے ممبران یہاں آئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہر معاملے کا جو سلوشن ہے پینڈیمک سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں ضرور اپنا حکومت کو بتائیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں MNA محمد جمال الدین, JUI فے سے ان کا تعلق ہے. جمال الدین صاحب, ہم کرونا پہ بات کر رہے ہیں. کرونا ایک ایسا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو خوفزدہ کیا ہوا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے جب دیکھتے ہیں تو اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے زمانے میں بھی اس طرح وبا آئی ہے.
इस्लाम ने हमें 3 चीज़ बताई है। एक ये है कि जहाँ वबा हो वहाँ न जाए, और जो लोग अंदर है वो बाहर न जाए। तीसरी बात ये बताई है कि ये वबा खुदा की तरफ से या इम्तहान होता है या अज़ाब होता है, तो इन दोनों सूरतों में इंसान बंदे के लिए खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए। खुदा के सामने गड़गड़ा के तौबा करना और अपनी तौबों पे नादिम हो कर के अल्लाह के हुज़ूर में ये वादा करना कि मैं आइंदा के लिए अपने जो पहले मुझसे हुई है वो गुनाहों को फिर नहीं दोहराऊंगा, और इस्तिग़फ़ार को कसरत से करना। अच्छा मौलाना साहब, एक हमने देखा है कि लोग इस वक्त अपना टेस्ट करा रहे हैं, क्या आपने भी अपना टेस्ट कराया है कोरोना का? मैंने भी अपना टेस्ट कोरोना का कराया और अल्लाह की फ़ज़ल और करम से बिल्कुल निगेटिव आया है। और उससे सेहतमंद हो। अल्लाह तमाम पाकिस्तान को महफूज रखे और तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको अल्लाह पाक महफूज रखे इस बला से। नाज़रीन, कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर हम देखते हैं कि नस्ल इंसानी को हर दौर में मुश्किलात का सामना रहा, मुख्तलिफ बीमारियों से लाखों लोग लुक़्मे अजल बने, लेकिन आज की बहुत बड़ी तबाही का नाम कोरोना है। दुनिया में हम देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वक्त इस बीमारी की वजह से यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान जहाँ पे मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ क्या आम आदमी भी उन हिदायत पे SOP पे अमल कर रहा है या नहीं? तो मेरा जवाब ये है कि अवाम अमल नहीं कर रहे। पार्लियामेंटेरियन चाहे वो सेनेटर हों, MNA हों, लाखों लोगों के नुमाइंदा होते हैं। MNA जिसको 3 से लेकर 5 लाख लोग मुंतखब करते हैं, उसकी आवाज़ बड़ी मुअस्सर होती है, और फिर यही MNA यही MPA सेनेटर बनाते हैं, उनकी आवाज़ उनसे भी ज़्यादा मजबूत और मुअस्सर है। इस प्लेटफार्म को यूज़ किया जाए, आवाम तक मुस्बित पैगाम दिया जाए। यही हमारा मकसद था आज पार्लियामेंट में आने का, कि पार्लियामेंटेरियन अपना मैसेज कन्वे करें। हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, उनके वज़रा, वो तो मैसेज कन्वे करते रहते हैं। तमाम पॉलिटिकल जमातें भी इस मैसेज को कन्वे कर रही हैं कि आपने कोरोना को अदना या मामूली मर्ज़ नहीं समझना, एहतियात करनी है, और इस एहतियात के साथ अपने आप को बचाते हुए, अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर इंसानों के लिए भी आपने बेहतर पैगाम देना है। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और वो तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें जो इस वक्त का तकाज़ा हैं और इंसानी बका के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।